اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درختوں سے پیار کرو۔ سجاد اپنے گھر میں رکھے ہوئے پرانے سامان کو الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ اسے ایک آری ملی۔ اوہ ہو، یہ تو وہی آری ہے جس سے ابو لکڑی کاٹتے ہیں۔ اب میں بھی اس سے لکڑی کاٹوں گا، سجاد نے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ لیکن لکڑی آئے گی کہاں سے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، گھر میں اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جسے وہ کاٹ سکتا۔ اچانک اسے باغ کا خیال آیا۔ گھر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں درخت، پھولدار پودے اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ اسے وہ نیم کا بڑا سا درخت بھی یاد آیا جو باغیچے میں لگا ہوا تھا۔ میں آری سے اسے کاٹوں گا اور لکڑی حاصل کروں گا، اس نے یہ سوچا اور آری اٹھا کر چپکے سے باغیچے میں پہنچ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، باغیچے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیم کے تنے پر آری چلانی شروع کر دی۔ اف، مر گیا! ہائے! آ! کوئی زور سے چیخنے لگا۔ سجاد چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ اس نے سوچا۔ باغ میں تو کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ آری لی اور درخت کے تنے پر چلانے لگا۔ تنے پر کٹنے کا ہلکا سا نشان پڑ گیا اور ساتھ ہی ایک درد بھری آواز آئی، کیا کر رہے ہو؟ ہائے! اف! سجاد کو یوں لگا جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ اس بار سجاد ڈر گیا کیونکہ اسے آواز تو سنائی دے رہی تھی مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، باغیچے میں کوئی نہیں تھا۔ تیز ہوا سے پودوں اور درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ کیا یہ درخت بول رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ نہیں، درخت نہیں بول سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے پھر آری درخت کے تنے پر چلانا شروع کر دی۔ تنے میں پڑا ہوا نشان کچھ اور گہرا ہو گیا۔ ہائے! مر گیا! اف! تم مجھے کیوں کاٹ رہے ہو؟ خدا کے لیے مجھے مت کاٹو۔ اس بار آواز تیز تھی، ساتھ ہی کوئی سسکیاں بھی لے رہا تھا جیسے رو رہا ہو۔ تم کون ہو؟ نظر کیوں نہیں آتے؟ سجاد نے اس بار ہمت کر کے پوچھا۔ آواز آئی، میں نیم کا درخت ہوں، تمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں اور تم مجھے کاٹ رہے ہو؟ آخر کیوں؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے مت کاٹو، سجاد نے حیرت سے پوچھا۔ تم بول رہے ہو درخت؟ ہاں، میں درخت ہوں اور بول رہا ہوں، لیکن تم مجھے کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ آواز آئی۔ یوں ہی، کوئی خاص وجہ نہیں، میں فارغ بیٹھا تھا اور مجھے آلی مل گئی۔ میں نے سوچا کہ کوئی چیز کاٹی جائے اور مجھے تم مل گئے، سجاد نے جواب دیا۔ کتنی بری بات ہے، تم اپنی تفریح کے لیے مجھے کاٹ دینا چاہتے ہو۔ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہاری زندگی کے لیے اتنا ضروری ہوں کہ تم میری بغیر ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، فوراً مر جاؤ گے۔ تم کتنے احسان فراموش اور بیوقوف ہو کہ مجھے ہی کاٹ دینا چاہتے ہو، درخت نے کہا۔ سجاد کو اس کی باتیں سن کر بڑی حیرت ہوئی اور کہنے لگا، بھلا یہ کیسی بات کہی تم نے؟ تم میرے دوست کیوں کر ہوئے؟ تم میرے خیال کیسے رکھ سکتے ہو اور میں تمہارے بغیر زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ درخت ہنسا اور بولا، میرے ننھے دوست، تمہیں کچھ نہیں معلوم، لو سنو۔ میں اور دنیا کے سارے درخت جب سانس لیتے ہیں تو آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور یہی آکسیجن تم سانس کے ساتھ اپنے جسم میں لے جاتے ہو۔ اگر آکسیجن نہ ہو تو دنیا کا کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ انسان جب آکسیجن سانس کے ساتھ باہر نکالتے ہیں تو وہ زہریلی ہو جاتی ہے، اسے کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، لیکن ہم سارے درخت اس زہریلی ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور آپ کے لیے دوبارہ صاف ستھری آکسیجن بنا کر ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ واقعی تم تو بہت اچھے ہو، مجھے معاف کر دو پیارے درخت، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں تمہیں کاٹ کر کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں، سجاد نے افسوس سے کہا۔ درخت نے جواب دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو کئی طرح سے تمہارے کام آتا ہوں۔ گرمیوں میں انسانوں، پرندوں اور جانوروں کے لیے سایہ فراہم کرتا ہوں، انہیں دھوپ اور گرمی سے بچاتا ہوں۔ رنگ برنگے پرندے میری شاخوں پر گھونسلہ بناتے ہیں، اگر درخت نہ ہو تو پرندے بے گھر ہو جائیں اور شاید مر جائیں۔ اور ہاں، درختوں کے پھل
انسان اور پرندے کھاتے ہیں۔ پھل بہت طاقتور اور صحت کے لیے مفید غذا ہے۔ اگر درخت نہ ہو تو انسانوں کو پھل بھی نہ ملیں۔ اور سنو، ہماری لکڑی سے تم مکان، دروازے، کھڑکیاں بناتے ہو، طرح طرح کے فرنیچر بناتے ہو۔ ہمارے پھولوں، پھلوں اور پتوں کے رس، شاخوں اور گودوں سے تم طرح طرح کی ادویات بناتے ہو۔ اگر درخت اور پودے نہ ہوں تو انسانوں کو دوا بھی نہ ملے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے رنگ ہیں وہ پودوں اور درختوں کے پھولوں اور پتوں ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم نہ ہوتے تو دنیا ویران ہوتی۔ درخت کہتا رہا اور سجاد سنتا رہا۔ اس کے ساتھ ہم زمین سے پانی چوس کر فضا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو ہوا ٹھنڈی رہتی ہے اور دوسری زمین کو سیم اور تھوڑ نہیں لگتا۔ ہم تیز ہوا، آندھی اور گرد و غبار کو بھی روک لیتے ہیں۔ ہماری ایک قسم مینگرو کہلاتی ہے جو مچھلی کے انڈوں کی پرورش کرتی ہے اور ساحلی علاقوں کو تباہی سے بچاتی ہے۔ ہماری وجہ سے ہر جگہ خوبصورت اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ درخت خاموش ہوا تو سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو پیارے درخت، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو، میری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہو۔ اس نے درخت سے لپٹتے ہوئے کہا۔ درخت مسکرایا اور دھیرے سے بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم بہت اچھے بچے ہو اور میرے بارے میں نہ جاننے کی وجہ سے مجھ پر آری چلا رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے اچھے درخت، میں کبھی کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ ہر ایک سے یہی کہوں گا کہ درخت ہمارے دوست ہیں، ان کی حفاظت کرو، درختوں سے پیار کرو اور اپنی زمینوں میں اور گھروں میں درخت لگاؤ۔ البتہ اگر کوئی درخت کسی وجہ سے سوکھ جائے تو اس کی لکڑی سے گھر کا فرنیچر، الماریاں، کھڑکیاں اور دروازے بنواؤ۔ الفاظ معنی: جھومنا، ہلنا، لہرانا، سسکیاں لینا، آہستہ آہستہ رونا، تفریح، سیر تماشا، احسان فراموش، احسان بلانے والا، مفید، فائدہ مند، ویران، سنسان، گرد و غبار، مٹی اور دھول۔ سوال نمبر 1، سجاد کو پرانے سامان سے کیا چیز ملی؟ جواب: سجاد کو پرانے سامان سے ایک آری ملی۔ سوال نمبر 2، باغیچے میں کس کے رونے اور چلانے کی آواز آنے لگی؟ جواب: باغیچے میں درخت کے رونے اور چلانے کی آواز آنے لگی۔ سوال نمبر 3، سجاد کے پوچھنے پر درخت نے کیا جواب دیا؟ جواب: کتنی بری بات ہے، تم اپنی تفریح کے لیے مجھے کاٹ دینا چاہتے ہو۔ میں تو تمہارا دوست ہوں، تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہاری زندگی کے لیے اتنا ضروری ہوں کہ تم میرے بغیر ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، فوراً مر جاؤ گے۔ تم کتنے احسان فراموش ہو اور بیوقوف ہو کہ مجھے ہی کاٹ دینا چاہتے ہو۔ سوال نمبر 4، آکسیجن گیس منہ سے باہر نکل کر کیا بن جاتی ہے؟ جواب: آکسیجن گیس منہ سے باہر نکل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، مینگرو کسے کہتے ہیں؟ جواب: مینگرو مچھلی کے انڈوں کی پرورش کرتی ہے اور ساحلی علاقوں تباہی سے بچاتی ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کی خاموش خوانی کیجیے اور درخت اور صحیح جواب کے درست جواب پر نشان لگائیے۔ باغیچے میں تھے درخت، پھول، پودے اور گھاس۔ 2 نمبر، درد بھری آواز تھی درخت کی۔ 3 نمبر، ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ 4 نمبر، پھلوں، پتوں، شاخوں اور گودے سے بنتی ہیں ادویات۔ مینگرو کے درخت کرتے ہیں مچھلیوں کی پرورش۔ سوال نمبر 3، اگر ملک میں قحط پڑ جائے یا موسم خشک ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ہمیں پانی کی بچت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، خوراک ضائع نہیں کرنی چاہیے، کسان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، حکومت کے ساتھ مل کر قدرتی وسائل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، اگر کسی ملک میں سیلاب زیادہ آتے ہوں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جواب: زیادہ بارشیں، دریاؤں کا پانی بڑھ جانا، جنگلات کی کٹائی، ناقص نکاسی آب اور موسمیاتی تبدیلیاں سیلاب کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 5، آپ اپنے شہر یا گاؤں میں طوفانی بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگائیے۔ طوفانی بارشوں سے سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے
فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بجلی کا نظام متاثر ہوتا ہے اور لوگوں کی آمد و رفت میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ سوال نمبر 6، سبق پڑھیے اور بتائیے درج جملے کس نے کہے۔ 1 نمبر، ہائے ہائے مر گیا، اف، درخت نے کہا۔ 2 نمبر، تم بول رہے ہو، سجاد نے کہا۔ 3 نمبر، احسان فراموش اور بیوقوف ہو، مجھے کاٹ دینا چاہتے ہو، درخت نے کہا۔ 4 نمبر، واقعی تم بہت اچھے ہو، سجاد نے کہا۔ 5 نمبر، کبھی ایسی غلطی نہیں کرو گے، درخت نے کہا۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تکلیف، ہمت، تفریح، دھوپ، معاف۔ الفاظ جملے۔ تکلیف، بیماری میں انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمت، ہمیں مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تفریح، ہم نے حاغزے پر تفریح کی۔ دھوپ، سردیوں میں دھوپ اچھی لگتی ہے۔ معاف، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، درخت ہمارے دوست، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیجیے اور درخت کے کم از کم 5 فائدے تحریر کیجیے۔ جواب، درخت ہمارے دوست۔ مضمون، درخت ہمارے بہترین دوست ہیں، یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور گرمی کو کم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پھل، پھول اور لکڑی فراہم کرتے ہیں۔ درخت بارش لانے میں مدد دیتے ہیں اور زمین کو مضبوطی سے ایک جگہ پر رکھتے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے تاکہ ہمارا ماحول خوبصورت اور صحت مند رہے۔ درختوں کے 5 فائدے درج ذیل ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ درخت ہم ماحول کو صاف اور خوشگوار بناتے ہیں۔ درختوں سے ہمیں پھل، پھول اور لکڑی ملتی ہے۔ درخت سایہ دیتے ہیں اور گرمی کم کرتے ہیں۔ درخت زمین کو کٹاؤ سے بچاتے ہیں اور بارشوں میں مدد دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، حرف تعصب کسے کہتے ہیں؟ حرف تعصب وہ الفاظ یا کلمات جو افسوس، غم، دکھ یا پچھتاوے کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حرف تعصب کہلاتے ہیں۔ مثلا ہائے، افسوس، ہیف، آہ۔ سوال نمبر 9، درج ذیل حرف تعصب جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہیف، افسوس، آہ، ہائے۔ الفاظ جملے۔ ہیف، ہیف وقت ضائع کرنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ افسوس، وہ مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آہ، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ ہائے، میرا خوبصورت کھلونا ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 10، غلط املا درست کر کے لکھیں۔ سامان، درخت، تیز، حیرت، شاخ، صحت۔ غلط الفاظ، درست الفاظ۔ سامان، سامان، درخت، درخت، تیز، تیز، حیرت، حیرت، شاخ، شاخ، صحت، صحت۔ سوال نمبر 11، سبق کے آغاز میں دی گئی تصویر غور سے دیکھیے۔ تصویر دیکھ کر جو خیالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں اپنے ساتھی کو بتائیے۔ جواب، عبداللہ، دیکھو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو درخت دے رہا ہے، اس تصویر میں دیکھا؟ مصطفیٰ، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ایک نسل دوسری نسل کو درختوں کی حفاظت اور اس کی اہمیت منتقل کر رہی ہے۔ عبداللہ، بالکل، ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح درخت لگانے چاہیے تاکہ آنے والی نسل بھی فائدہ اٹھا سکے۔ مصطفیٰ، درخت ہماری زندگی، ماحول اور مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ عبداللہ، اگر ہم آج درخت لگائیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو صاف ہوا اور خوبصورت ماحول ملے گا۔ مصطفیٰ، ہمیں چاہیے کہ درختوں کی حفاظت کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔